سلطان محمود غزنوی اور خضر علیہ السلام۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور بولا، میں زیارت کروا سکتا ہوں۔ اب میرے دوستو، سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا کہ مجھے 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا پڑے گا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، لہذا میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی۔ اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس دیہاتی کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو وہ کہنے لگا، حضور، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس دیہاتی شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، دراصل میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، جناب، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ؟ اس نے کہا، جناب والا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اس شخص کا گلا نہ کاٹا جائے، بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ بلک بلک کے ذلیل ہو کے مرے۔ اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ آخر میں سلطان نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے فرمایا، حضور، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانیں تو اسے معاف کر دیں، کیونکہ اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھے وہی نورانی چہرے والے بزرگ کہنے لگے، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان نے اس بزرگ کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ وہ بزرگ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹا جائے، وہ ذات کا قصائی ہے اور قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرے نمبر پر جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، تو اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی۔ جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں، وہاں لوگوں کو کتوں کے آگے ہی ڈالا جائے گا۔ اور آخر میں جو فیصلہ ایاز نے کیا تو سلطان محمود غزنوی، سنو، ایاز سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے، مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور ایاز کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز فرمانے لگے کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن اس بزرگ ہستی نے میرا راز کھول دیا، چنانچہ آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ، یہ بزرگ کوئی عام ہستی نہیں، یہی تو حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔